السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا۔ ناظرین، مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان میں مزدوروں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ پنجاب حکومت اور سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اب پنجاب مزدور کارڈ لانچ کرنے جا رہا ہے، جو کہ مزدوروں کے لیے ہوگا، اور مزدور ہر وہ شخص ہے جس کی سیلری 20 سے 25 ہزار کے درمیان ہے، یعنی آپ اور میں کوئی بھی مزدور ہو سکتا ہے۔ اس کارڈ میں کیا خصوصیات ہوں گی اور یہ کارڈ کب ملنا شروع ہوگا؟ میرے ساتھ موجود ہے کمشنر سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سید بلال حیدر صاحب۔ سوشل سیکیورٹی جہاں پہ کام کرتی ہے اور ہم بات کرتے ہیں مزدوروں کی، تو اگر آپ کے پاس رجسٹرڈ مزدور نہیں ہے تو وہ کیسے اویل کر سکیں گے؟ اور یہ پنجاب مزدور کارڈ کیا ویسے ہی صحت کارڈ کی طرح ہے کہ 4 لوگوں کو ملا، شور شرابہ ہوا اور ختم ہو گیا؟ پنجاب مزدور کارڈ تقریباً پنجاب کے اندر ہمارے پاس 12 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ مزدور ہیں۔ پنجاب کے تمام مزدوروں کو ملے گا جو کہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں مزدور کے لیے پہلا کارڈ ہے اور پنجاب پہلا فیڈریٹنگ وفاق کی اکائی ہے جو یہ لانچ کر رہا ہے۔ اس کے اوپر 150 سے زیادہ تجارتی اداروں کے اوپر مزدور کو 5 سے 45% کی رعایت ملے گی، چاہے وہ دودھ کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، چاہے تعلیمی اخراجات ہیں۔ 14 ارب کے جو بینیفٹس مزدوروں کو دے رہے ہیں وہ 14 قسم کے ہیں۔ اس میں ڈیتھ گرانٹ ہے، میرج گرانٹ ہے، ایجوکیشن اسکالرشپس ہیں، اس میں ڈسیبلٹی گرانٹ ہے، اس میں میٹرنٹی گرانٹ ہے، فیونرل گرانٹ ہے، ہر طرح کی ان امپلائمنٹ الاؤنس بھی ہے۔ گھر بیٹھے وہ اپنی موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرے گا، پیسی تحفظ کے نام سے ایک موبائل ایپ ہے، اس کے اوپر وہ بتائے گا مجھے کون سا بینیفٹ چاہیے، یہ میرا مزدور کارڈ کا نمبر ہے، اور وہ کرے گا 10ویں دن کمپیوٹر کے تھرو اس کے بینک اکاؤنٹ یا موبائل اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے چلے جائیں گے، اس کو دفتر آنے کی کسی ضرورت۔ جو مزدور طبقہ ہم جن کو کنسیڈر کرتے ہیں نا، موسٹلی ان کو موبائل یوز کرنا تو آتا ہوتا ہے، لیکن ڈیجیٹل ایپس میں لوگوں کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، تو کیسے استعمال کرنا مشکل نہیں ہوگا؟ ایپ ناظرین ہماری دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ ہم نے ایپ کو کامیاب کرنے کے لیے اور ایک ان پڑھ یا کیا کہتے ہیں کم پڑھے لکھے شخص کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے اس کو کیا ہے کہ جب وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالے گا تو اس کا آٹو ریفل میں 14 کے قریب فیلڈز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی فل ہو جائیں گے، اس کو نہیں کرنا پڑے گا؟ اس کو صرف آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے، نام بھی نہیں لکھنا اس نے۔ اچھا، اردو انگلش میں نام، صرف اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر 35202 یہ لکھنا ہے۔ وہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمارے سسٹم کے اندر ڈال دیا گیا، وہ اٹھا کے اس کے اوپر لے آئے گا اور پھر اسے کہا جائے گا آپ نے کیا لینا ہے، وہ ان 14 میں بتائے گا، ٹچ کرے گا کہ مجھے یہ چاہیے، ایجوکیشن گرانٹ چاہیے، میرج گرانٹ چاہیے، جو بھی وہ جیسے ہی کرے گا وہ لکھا ہوگا کہ سبمٹ کریں، وہ سبمٹ کرے گا تو 10ویں دن ان کے بینک اکاؤنٹ میں، یا اگر ان کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو والٹ اکاؤنٹ نہیں ہے تو جو بھی 50,000 سے نیچے کی اماؤنٹ ہے وہ ان کے موبائل پیسہ میں چلے جائیں گے، وہ گلی کی نکر پہ جا کے اپنی وہ گرانٹ لے سکتے ہیں۔ اس کارڈ کو ہم نے ATM کارڈ، والٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، مرکنڈائز آؤٹ لیٹ پہ سویپ کرنے کی تمام فیسلٹی سے کی ہے۔ آپ سے مراد مزدور وہ ہے جو سویپر ہے، جو گارڈ ہے، لیکن پرائیویٹ کمپنیز میں دیر آر پلینٹی آف جابس، ان کی بھی سیلری 20 سے 25 ہزار روپے ہے، کیا وہ بھی اس مزدور کوٹے میں آ سکیں گی؟ جو مزدور کی ڈیفینیشن ہوئی ہے جس کی 20 سے لے کے 25 ہزار کے دوران ماہانہ آمدن ہو، وہ سیلف امپلائڈ ہو، وہ کسی فیکٹری میں ہو، وہ فرض کریں کسی سیکیورٹی کمپنی میں، وہ کسی تعلیمی ادارے میں ہے، وہ کسی ہسپتال میں کام کر رہا ہے سویپر کے طور، کسی سیکیورٹی کہیں پہ بھی ہے، دکانوں پلازوں کے اندر جو ملازم ہیں، جو پورٹر جو باہر سودا چھوڑنے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے مزدور ہیں۔ تو ہر کوئی پنجاب کے اندر جو نجی ادارے میں ہو 20 سے 25 ہزار کے دوران ہو، ایسے تو اتنے زیادہ ٹیچرز بھی آ جائیں گے سر، اور بھی اتنی زیادہ جابس ہیں جو کہ آج کل تو جابس آپ دیکھیں جتنی بھی ہیں 20 سے 25 ہزار ہی پے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مزدور کی ڈیفینیشن صرف پینٹ کرنے والا یا چوک پہ بیٹھا ہوا مزدوری کا انتظار کرنے والا ہے۔ جو ہمارا قانون ہے 1966 کا، جس کے تحت سوشل سیکورٹی کا ادارہ چلتا ہے، اس کے تحت مزدور کی تعریف یہ ہے کہ جو 20,000 سے 25,000 کے تو اس میں کوئی بھی آتا ہے، آپ بھی آتی ہیں، میں آتا ہوں، کوئی بھی اس ویج بریکٹ کے دوران آتا ہے وہ اس کے لیے اہل ہے۔ اس کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ ہے؟ بیکاز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے فیکٹری مالکان، بہت سارے آنرز جو ہیں جن کا آنٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ ہے، لوگ اپنا چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر امپلائیز ہائر کر لیتے ہیں اور رجسٹرڈ نہیں کرواتے، تو کیا کوئی آپ کے پاس کمپلین کر سکتا ہے کہ وہ رجسٹر ہونا چاہتا ہے، یا انڈیویجول لیول پہ کوئی رجسٹریشن کروا سکتا ہے؟ جو امپلائر ہے یعنی کہ مالک جس کو آجر کہتے ہیں اردو میں، وہ صرف رجسٹر کروا سکتا ہے، کیونکہ اس نے ان کی تنخواہ میں سے پیسے نہیں کاٹنے ہوتے، ان کی تنخواہ کے بدلے میں اس نے 6% ان کی تنخواہ کا ہمیں دینا ہوتا ہے، جو کہ 12 لاکھ کے قریب مزدوروں کا ہمیں مل رہا ہے۔ ابھی ہم نے ایک پیسی سیلف رجسٹریشن ایپ لانچ کی ہے، اس ایپ کے تھرو کوئی بھی گھر بیٹھا، کوئی بھی کسی فیکٹری کے اندر کہہ سکتا ہے کہ جی میں اس جگہ پہ مزدور ہوں، میرے مالک نے مجھے رجسٹر نہیں کروایا، آپ ہمیں رجسٹر کریں۔ پھر ہم وہاں پہ اپنے سوشل سیکورٹی کے انسپیکٹر بھیجتے ہیں، وہ ویریفائی کرتا ہے کہ واقعی ان رجسٹرڈ مزدور بھی کسی فیکٹری میں، کسی دکان میں، کسی پلازے میں، کسی مارکیٹ میں یا کسی بھی ادارے میں، تعلیمی یا صحت کے ادارے میں
تو اس کو پھر رجسٹر کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے. ابھی مزدوروں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ کہیں ہمیں بھی کارڈ دیں. اس ایپ سے آپ کی معرفت سے اگر اس کی بھی تشہیر ہو جائے, اس ایپ کو گوگل پلے سے آج ہی وہ ڈاؤن لوڈ کریں, ہمیں بتائیں کہ ہمیں ان رجسٹرڈ مزدور ہیں, ہم جا کے ان کو رجسٹر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 12 لاکھ کا جو ہے یہ اگر 1 کروڑ تک بھی ہمیں لے جانا پڑے ہے ہم بلڈ کریں گے, کیونکہ انہوں نے پیسے اپنے خود دینے ہیں. جو بھی مزدور جس نے رجسٹر کروانا ہے تو وہ 1200 روپیہ خود دے گا یا اس کا امپلائر دے گا, ہمارے پاس وہ ریونیو آ جائے گا, اس سے ہم اپنی فیسلٹیز بلڈ کرتے جائیں. احساس پروگرام کو میں نے کور کیا, پھر صحت کارڈ آیا اس کو میں نے کور کیا. ہم نے دیکھا کہ ایک پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے, لوگوں کو امید آتی ہے, لیکن جب وہ شروع ہوتی ہے نا فیسلٹی تو کچھ لوگوں کو تو ملتی ہے, اس کے بعد پھر اس میں ڈیلے آتا ہے, پتہ ہے فنڈز نہیں آ رہے, فنڈز کم ہو گئے, کارڈ نہیں مزید آ رہے, چھپنے میں مسئلہ آ گیا. اس چیز کو کیا پہلے ہی آپ نے اوور کم کر لیا یا پھر اس کارڈ میں بھی یہی مسئلے ہوں گے؟ جی نہیں, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کی ہم بلک پرچیز کر رہے ہیں, بلک اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, پرنٹنگ ہو رہی ہے چائنا میں, اور وہ اگلے مہینے سے اس کی شپمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. چونکہ یہ 12 لاکھ کارڈ ہے, ابھی آپ دیکھیں کسان کارڈ کوئی 6.5 لاکھ کے قریب ہے, باقی جو احساس کارڈ ہے وہ بھی اس سے کم ہے. یہ صحت سہولت کے بعد دوسرا بڑا کارڈ بن جائے گا کیا کہتے ہیں پنجاب کا, جو پنجاب مزدور کارڈ ہے. اور ہمیں اس وقت جو آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا کہ ریونیو کا کل کو مسئلہ نہ ہو کہ بینیفیشری بہت زیادہ ہو گیا اور ہمارے پاس فنڈ کم رہ گئے. ہم اس وقت الحمدللہ پنجاب کے ان اداروں میں سے ہیں جو کہ پروفٹ میں جا رہے ہیں. ہمارے جو جس طرح میں عرض کروں کہ ہمارے کوئی 20 ارب روپے کے سالانہ پڑ جائے گی آپ کے جملے کو ہمارے جو 20 ارب کے سالانہ ریونیوز ہے اور ہمارے کوئی 18 ارب کے اخراجات ہے, تو ہمارا ادارہ 2 ارب روپیہ سالانہ پروفٹ پاکستان میں کچھ تو ہے جو پروفٹ میں جا رہا ہے, اور وہ بڑھتے بڑھتے اب ہمارے پاس تقریباً کوئی 40 ارب کے قریب وہ رقم ہے, جس کو ہم نے مختلف بینک آف پنجاب اور مختلف جو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت جن کی دی گئی ہے ان فنڈس میں ہم نے انویسٹ کیا, اور اس سے سال کا ہمیں 2.4 ارب پروفٹ بھی آ رہا ہے. وہ بھی ان مزدوروں کے لیے جا رہا ہے. ایک تو سیونگ ہو رہی ہے, اس سیونگ کے اوپر بھی اتنا ہی پروفٹ 2 ارب کا اور آ رہا ہے. تو اس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے ہماری کیپیسٹی ہے تو ہم ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارا بزنس ماڈل بہت اچھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا اور ہمارے جو منسٹر ہیں انصر مجید نیازی صاحب, انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ پروفٹ میکنگ میں آپ جتنے زیادہ لوگوں کو سہولتیں دے سکتے ہیں دیں. جب ہم بریک ایون پہ یا نیک ٹو نیک آ جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. بہت سارے امپلائرز جو ہیں وہ نہیں یہ رجسٹریشن کرواتے کہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے یا وہ سم ہاؤ اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں آ جائیں گے. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی انسپیکشن کی ٹیمز موجود ہیں جو جا کے وزٹ کرتی ہیں, سرپرائز وزٹ, اور پھر جرمانے کرتی ہیں؟ کوئی ایسا میکینزم ہے؟ جی, ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر وہ اسٹیبلشمنٹ جہاں پر 5 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ لازم ہے, آپشن نہیں ہے, لازم ہے کہ وہ سوشل سیکورٹی کے ساتھ رجسٹر ہو. ہر امپلائی کے اگینسٹ 1200 روپیہ ہمیں دے, اس سے پھر ہم یہ سارے فوائد ان کو ریٹرن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس وقت تقریباً 400 کے قریب مزدوروں کے بچے جو ہیں وہ میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں, جو کہ 16 سے 18 لاکھ ایک بچے کی 1 سال کی فیس ہے. شاید ہم بھی افورڈ نہ کر سکیں لیکن ہم ان کو دے رہے ہیں. اسی طرح ہم تقریباً کوئی 3 ارب روپیہ میرج گرانٹ اور ڈیتھ گرانٹ میں مزدوروں کو فیملیز کو دیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, صرف ہمیں آؤٹ ریچ بڑھانے کی, تشہیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مزدور اس کی فورڈ میں آئیں, اور یہ پیسہ انہی کا ہے, انہی پہ لگنا چاہیے. ناظرین, یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ہم اویئر نہیں ہوتے اس لیے محروم رہتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملاقات بھی کی تو انہوں نے کہا احساس پروگرام شروع تو ہوا تھا, 12,000 روپے ایک دفعہ ملا, پھر نہیں ملا, اور پھر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا. لیکن یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کے لیے ہے, اور مزدور کی ڈیفینیشن میں نے اس لیے بار بار پوچھی کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 20 سے 25,000 روپے کماتے ہیں اور وہ اس فیسلٹی سے محروم ہے. سب سے اچھی جو بات اس میں یہ ہے کہ گرانٹ ملنے کے لیے لوگ بار بار چکر لگاتے ہیں سینٹر کا. یہاں پر چونکہ ڈیجیٹل دور ہے, اپلیکیشن موجود ہے, اور 10 دن کے اندر اگر آپ کو وہ گرانٹ نہیں ملتی تو اس آفیسر کے خلاف یا پھر اس ڈپارٹمنٹ کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے کہ آپ کو گرانٹ کیوں نہیں پہنچی. تو اٹس سو ایزی, لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کنسیڈر کریں, اس کو اپروچ کریں, ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. گورنمنٹ کا ادارہ ہے, آپ کے ٹیکسوں سے بنا ہوا ادارہ ہے, اور ان کے پاس ابھی پیسہ موجود ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ پیسہ آپ کا ہے, فوری لے لیں تاکہ آپ پیچھے نہ رہ جائیں. ایک اور سٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نے